بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج پولیٹیکل سائنس کا لیکچر 16 ہے اور اس میں ہم مسلم پولیٹیکل تھنکر الماوردی کی پولیٹیکل تھاٹس پہ بات کریں گے، اور اس کی 3 تھاٹس بڑی پاپولر ہیں جو ایگزامینیشن میں بار بار پوچھی جاتی ہیں۔ ایک ہے اس کا کانسیپٹ آف امام، دوسرا کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ، اور تیسرا ہے کانسیپٹ آف اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ بڑا ڈیٹیلڈ لیکچر ہے، تو اس میں آپ کو الماوردی کی تمام تھاٹس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں آگاہ کروں۔ تو آئیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ علی ابن محمد ابن حبیب commonly known by the Nisba al-Mawardi was a Sunni polymath and a Shafi jurist, legal theoretician, muhaddis, theologian, sociologist and an expert in political science۔ تو ماوردی بہت زیادہ پڑھا لکھا شخص تھا اور اس نے بہت سے علم حاصل کیے، اور وہ لیگل جورسٹ بھی تھا، شافی اسکول آف تھاٹ کا جورسٹ بھی تھا، اور وہ تھیورسٹ بھی تھا، محدث بھی تھا، تھیولوجین بھی تھا، سوشالوجسٹ بھی تھا، پولیٹیکل سائنس پہ بھی آپ نے لکھا، اور بہت سی تصانیف آپ نے اس کے اوپر لکھی۔ الماوردی 972 عیسوی کو بصرہ عراق میں پیدا ہوئے، اور 1058 میں یہ 86 سال کی عمر میں بغداد عراق کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ الماوردی نے جو پولیٹیکل فلسفی دی، اس میں جو ان کی پاپولر تھاٹس ہیں وہ کانسیپٹ آف امام اینڈ سوورنر، کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ، کانسیپٹ آف ریبیلین اینڈ تھیوری آف اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن۔ تو یہ 4 تھیریز ہیں، اور جو تھیریز بار بار ان کی پوچھی جاتی ہیں وہ کانسیپٹ آف امام اینڈ سوورن، اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ، اور تھیوری آف اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن۔ یہ متعدد بار الماوردی کے ریفرنس سے پوچھی جاتی ہیں، یا یہ اوپن اینڈڈ کویشچن ہوتا ہے، واٹ از دی کانسیپٹ آف امامیٹ ان اسلام، یا واٹ از دی کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ۔ تو اس میں ماوردی کے ساتھ پھر باقی جتنے فلاسفرز ہیں وہ بھی آپ نے اس کو ڈسکس کرنا۔ لیکن آج کا یہ لیکچر اسپیسیفکلی الماوردی کے پولیٹیکل تھاٹس کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے ہم الماوردی کے کانسیپٹ آف امام پہ بات کرتے ہیں، یا کانسیپٹ آف سوورین کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ الماوردی کی کتاب ہے کتاب الاحکام السلطانیہ، اس کے اندر یہ ساری پولیٹیکل تھاٹس ان کی موجود ہیں، اور اس کے اندر جس میں اس کتاب کے اندر تمام وہ طریقہ کار لکھے گئے ہیں، جو تھیریز لکھی گئی ہیں جو امام سے یا سوورین سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ دس بک ڈسکرائبس میتھڈ آف اپوائنٹمنٹ، کوالٹیز، پاورز اینڈ میتھڈ آف ڈیپوزیشن آف امام۔ تو یہاں پہ تمام تھاٹس جو ہیں وہ الماوردی کی کتاب الاحکام السلطانیہ میں پائے جاتے ہیں۔ امام از ٹو رن اسٹیٹس پالیٹکس اینڈ سوشل ایڈمنسٹریشن بٹ ود ان دی لمٹ آف ڈیوائن لاز۔ سب سے بڑا پرنسپل جو الماوردی نے طے کیا امام کے بارے میں وہ یہ ہے کہ امام نے ایک تو ریاست چلانی ہے، اس کے اندر جتنے بھی پولیٹیکل ڈیسیجن ہیں وہ کرنے ہیں، اس کی سوشل ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، لیکن اس کے اوپر پابندی یہ ہے، لمٹ یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ڈیوائن لا کے اندر رہ کے کرنا ہے۔ جو احکامات خداوندی ہیں ان کے اندر رہ کے اس نے سارے کام کرنے ہیں۔ امام کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدود سے باہر تجاوز نہیں کر سکتا۔ تو ماوردی یہ کہتا ہے کہ امام نے ہو بہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اسٹیٹ کو یا سلطنت کو چلانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ماورا کوئی سٹیپ نہیں اٹھا سکتا، یہ لمٹ ہے اس کے اوپر۔ امام از دی ہائیسٹ لیڈر فلی اوبیڈ اینڈ سپورٹڈ بائی دا پیپل آف دا اسٹیٹ۔ امام وہ شخص ہے، وہ سب سے اعلیٰ لیڈر ہے جس کو لوگ مکمل طور پر جس کی اطاعت کریں اور جس کو مکمل طور پر وہ سپورٹ کریں۔ ماوردی کہتا ہے کہ ایک بار امام بن گیا، وہ الیکٹ ہو گیا، اپنے منصب پہ براجمان ہو گیا، تو پھر تمام لوگوں نے اس کی اطاعت کرنی، تمام لوگوں نے اس کی سپورٹ کرنی ہے۔ کوئی شخص امام کے اگینسٹ یا اس کی حکم بدولی نہیں کر سکتا، یا کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو پھر امام الیکٹ ہونے کے بعد اس کی تائید نہ کرے یا اس کو سپورٹ نہ کرے۔ Societies are in need of such leaders
who are trustworthy and whom all the people of the state support. Such a person is called imam or sovereign. الماوردی کہتے ہیں کہ سوسائٹیز کو ایسے لیڈران کی تلاش ہوتی ہے جو قابل اعتماد ہوں، جن پر بھروسہ کیا جا سکے، جن سے لوگ پیار کریں، جن سے لوگ عقیدت رکھیں، جن سے لوگ محبت کریں، اور اس عقیدت میں اور اس محبت میں لوگ اس کی سپورٹ کریں یا اس کی مدد کریں یا اس کے احکامات کو مانیں. Such a person is called امام. ایسے شخص کو امام کہتے ہیں جس کو لوگ پیار کریں، محبت کریں، اس کا ساتھ دیں، تو اس کو یا امام کہیں گے، یا الماوردی کہتا ہے کہ اس کو سوورین کہتے ہیں. سوورین ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو قابل بھروسہ ہے، جس پہ لوگ اعتماد کر سکیں، جس پہ لوگ اعتماد کر کے اس کا ساتھ دیں اور جو کامن آبجیکٹیوز ہیں اس کو اٹین کرنے کی کوشش کریں، تو ایسے شخص کو امام یا سوورین کہا جاتا ہے. اب الماوردی کہتا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن ہے امام کا، اس میں بہت سی کنٹروورسیز آ گئی ہیں، اور وہ کنٹروورسیز کی وجہ بھی بتاتا ہے. ویریس فیکٹرز have made the institution of امام کنٹروورسل. بہت سے ایسے فیکٹر ہیں جس نے امام کے انسٹیٹیوشن کو کنٹروورشل بنا دیا ہے. الماوردی ان کویشچنز کو ڈیل کرتا ہے. سب سے پہلے وہ کویشچن بتاتا ہے کہ سب سے پہلا کویشچن جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے، واٹ ول بی دی کوالٹیز آف این امام. امام میں کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، اس پہ اختلاف ہے، اور اس لیے امام کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کنٹروورشل ہو گیا ہے. دوسرا، وچ فیملی اور ٹرائب از سوٹیڈ فار دس آفس، کہ امام کے لیے کوئی فیملی یا ٹرائب ہے جو سوٹ کرتا ہے جس میں سے امام لیا جائے. تیسرا، از اٹ اسپیسیفک فار اے پرٹیکولر فیملی اور ریس، کیا امام کا عہدہ کسی خاص فیملی کے لیے مختص کیا ہوا ہے، یا کسی خاص ریس کے لیے مختص کیا ہوا ہے، یا کسی خاص ٹرائب کے لیے مختص کیا ہوا ہے. الماوردی کہتا ہے کہ ان سوالوں نے امام کے جو انسٹیٹیوشن ہے اس کو کنٹروورشل کر دیا ہے. These questions are responsible for sex. ان سوالوں کی وجہ سے اس نے کہا کہ آگے فرقے بن گئے ہیں. اب اس میں سے a group, especially Shias, are of the view that it is a specific right of a particular family and it is hereditary institutions. الماوردی کہتا ہے کہ ایک گروپ جو خاص طور پر اہل تشیع پر منحصر ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک خاص فیملی کا رائٹ ہے، اور یہ انسٹیٹیوشن وراثت میں اس فیملی کو ملا ہوا ہے، اس لیے کوئی بھی امام اس فیملی سے باہر سے نہیں آ سکتا. Secondly, another group says it is specific to قریش. دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ یہ انسٹیٹیوشن قریش کے لیے مختص ہے، اور قریش کے علاوہ کوئی امام نہیں آ سکتا یا کوئی سوورین نہیں بن سکتا. تھرڈ گروپ سپورٹڈ بائی الماوردی، ایک تیسرا گروپ ہے جس کو الماوردی سپورٹ کرتے ہیں. اس گروپ کا کہنا یہ ہے that any person may be appointed as imam on the basis of certain qualities and merits. کہ امام کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس کے اندر وہ کوالٹیز اور خصوصیات ہوں جو ایک امام کے اندر ہونی چاہیے، اور کوئی بھی شخص جو ان کوالٹیز کا مالک ہے یا ان خصوصیات کا مالک ہے جس کے اندر وہ تمام کوالٹیز اور خصوصیات ہیں اور وہ میرٹ پہ پورا اترتا ہو، تو اس کو امام بنایا جا سکتا ہے. تو الماوردی ہر اس شخص کو امام بنانے کا قائل ہے جس کے اندر وہ کوالٹیز موجود ہوں جو امام بننے کے لیے ضروری ہیں. الماوردی اس انسٹیٹیوشن کو کسی خاص قبیلے، کسی خاص ریس یا کسی خاص فیملی سے منسوب نہیں کرتا، بلکہ کوئی بھی مسلمان اس عہدے پہ جا کے اپنا اس عہدے پہ لگ سکتا ہے یا اس عہدے پہ کام کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے اندر وہ کوالٹیز ہوں جو امام کے لیے ہونی چاہیے. اب الماوردی کہتا ہے کہ الیکشن جو امام کا ہے اس کے دو طریقے ہیں. یہ دو طریقوں سے ہو سکتا ہے. پہلا طریقہ جو ہے میجورٹی آف دی الیکٹوریٹ، کہ جو الیکٹوریٹ ہے یا الیکٹوریٹ کالج ہے یا جو بھی الیکٹوریٹ بنایا گیا ہے اس وقت مرضیہ سسٹم کے تحت جو بھی الیکٹوریٹ ہے اس کی میجورٹی اس کو امام چن لے. دوسرا، نومینیٹڈ بائی دا ایگزسٹنگ امام، کہ جو موجودہ امام ہے وہ کسی کو نومینیٹ کر دے کہ میرے بعد یہ امام ہوگا،
تو وہ کہتا ہے کہ ان دونوں طریقوں سے امام کا الیکشن ہو سکتا ہے۔ If people are given opportunity to elect their imam, a cunning opportunist may deceive the voters and a corrupt person may become imam۔ امام الماوردی کہتا ہے کہ اگر عام لوگوں کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اپنا امام چنے تو ایک مکار شخص موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ووٹرز کو دھوکہ دے کے اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ ایک کرپٹ شخص بھی اس منصب تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو اختیار دیا جائے کہ وہ اپنا امام چنے تو ایسے سسٹم کو کوئی مکار شخص بائی پاس کر کے اور ووٹروں کو دھوکہ دے کے وہ امام کے منصب تک پہنچ سکتا ہے۔ This method is suitable only if qualities of the voters are also assessed۔ الماوردی کہتا ہے کہ لوگوں کو ووٹ دینے سے امام چننے کا جو پروسیس ہے یہ اس وقت اچھا رہے گا اگر ووٹرز کی بھی خصوصیت مقرر کر دی جائے، ووٹرز کی بھی کوالٹیز مقرر کر دی جائیں، اور جس شخص کے اندر وہ کوالٹیز ہوں صرف وہی شخص ووٹ دے سکے، ہر شخص کو ووٹ دینے کا حق اور اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ If there is a limited number of voters, so there will be more chance to elect the best one as imam۔ اگر الیکٹوریٹ تھوڑے ہوں، اگر ووٹرز تھوڑے ہوں، ان کی تعداد کم ہو اور وہ اچھی کوالٹی کے لوگ ہوں جو ووٹر دے کے امام کو چنے تو اس کے نتیجے میں امید کی جا سکتی ہے کہ ایک اچھا شخص امام چنا جا سکتا ہے۔ جتنی آپ کوالٹیز رکھتے جائیں گے ووٹرز کے لیے اتنا ہی ریفائن ہوتا جائے گا امام کا الیکشن، اور اس کے نتیجے میں ایک اچھا شخص جو ہے وہ امام الیکٹ ہوگا۔ ان دا سیکنڈ میتھڈ an existing imam is to nominate the successor۔ دوسرا طریقہ کار جو ہے انتخاب کا، اس میں جو موجودہ امام ہے وہ اپنا سکسیسر نامزد کرتا ہے۔ This method is also suited because an imam is nominated keeping in view the determined qualities۔ تو الماوردی کہتا ہے کہ یہ طریقہ کار بھی مناسب ہے کیونکہ اس طریقہ کار کے مطابق بھی ایسا شخص امام سلیکٹ ہوتا ہے جس کے لیے پہلے سے کوالٹیز مقرر کی گئی ہوں، اور جو ان کوالٹیز پہ پورا اترتا ہے صرف وہی امام بن سکتا ہے۔ تو الماوردی یہ دونوں طریقے مناسب سمجھتا ہے امام کو سلیکٹ کرنے کے، ایک میجورٹی آف دی الیکٹوریٹ اس کو چن لے، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایگزسٹنگ امام جو ہے وہ ان کوالٹیز پہ پورا اترنے والے لوگوں کو جو ہے وہ ایگزامن کرے اور ان میں سے جو سب سے بیسٹ ہے اس کو لگا دے۔ تو دونوں طریقے ہیں وہ امام کی الیکشن کے لیے الماوردی ان کو انڈورس کرتا ہے۔ الماوردی جو امام کی کوالٹیز مقرر کرتا ہے کہ جس شخص کو امام بنایا جائے اس میں کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے، تو سب سے پہلے وہ کوالٹی کا نام بتاتا ہے کہ وہ میل ہونا چاہیے۔ الماوردی صرف جوان مرد یا بالغ مرد کو امام بنانے کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ الماوردی کے خیال میں صرف اڈلٹ میل جو ہے وہ امام بننے کا حقدار ہے۔ ماوردی allows male as imam, female is not entitled to become imam۔ الماوردی کے نزدیک خواتین اسلام کے اندر امام بننے کی اہل نہیں ہے کیونکہ یہ منصب جو ہے یہ مرد حضرات کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ دوسرا اڈلٹ ہو، تیسرا فری ہو۔ الماوردی کے نزدیک غلام جو ہے اس کو امام نہیں بنایا جا سکتا۔ فری مین کین اونلی بیکم دی امام۔ مین آف کریکٹر، اس کا کردار قابل ستائش ہو، مین آف جسٹس انصاف کرتا ہو، ناٹ مائزر کنجوس نہ ہو، بہادر ہو، بریو ہو، سٹیبل ہو، عقلی طور پر پختہ عقل کا مالک ہو، وہ اس کے فہم و فراست کے بارے میں کسی کو کوئی شک شبہ نہ ہو، نیوٹرل ہو۔ نیوٹرل مینس کہ وہ کسی کی سائیڈ نہ لیتا ہو، کسی کی فیور نہ کرتا ہو، تو بالکل حق سچ کے مطابق انصاف کے مطابق چلنے والا ہو۔ ڈیپ سائٹڈ، معاملہ فہم ہو، فرم اوپینین، صاحب الرائے ہو، اپنی رائے رکھتا ہو، فزیکل اور مینٹیکل فٹ، فزیکلی اینڈ مینٹلی فٹ، کہ وہ جسمانی اور ذہنی طور پر وہ فٹ ہو، اس میں کسی قسم کی جسمانی اعضاء جو ہیں اس کا وہ ڈسیبل نہ ہو کسی ایسے اجزاء سے، یا ذہنی طور پر وہ مکمل طور پر فٹ ہو۔ مومن، اوبیڈینٹ آف شریعہ، کہ ایسا شخص ہو جو شریعہ پہ خود عمل کرتا ہو،
صرف نام کا مسلمان نہ ہو، بلکہ وہ اس نے اسلام اپنے اوپر اور شریعت اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہو۔ عالم اینڈ فقیہ، کہ وہ عالم ہو، اس کو نالج ہو، فقہ کا علم ہو، اینڈ دین لائک بائی میجورٹی، کہ اکثریت عوام کی جو ہے اس کو پسند کرتی۔ یہاں سے الماوردی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیموکریٹک لیڈر جو ہے اس کو امام بنایا جائے، ایسے بندے کو امام بنایا جائے جس کو پاپولیشن کی اکثریت جو ہے وہ پسند کرتی۔ تو یہ کوالٹیز الماوردی ایک امام کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد الماوردی اس امام کی فرائض اور اس کی رسپانسبلٹیز اور اس کے فنکشنز اور اس کی ڈیوٹیز بھی بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلے انصاف کرنا ہے، اس نے جسٹس رینڈر کرنا ہے، اس نے یہ اس کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ پروٹیکشن آف دین، کہ اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور مینٹیننگ لا اینڈ آرڈر، امن و امان قائم رکھنا ہے۔ پروٹیکشن آف بارڈر، اپنے ملک کی سالمیت کا اس نے پروٹیکشن کرنی ہے۔ پنشنگ اوفینڈرز، مجرموں کو سزا دینی ہے۔ کلیکشن آف زکوٰۃ، زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے۔ پریچنگ آف اسلام، اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کرنی ہے۔ پروویژن آف اسٹائپنڈ، جو ڈیسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے اس نے وظیفے کا اعلان کرنا ہے تاکہ ان کی زندگیاں آرام کے ساتھ گزر سکیں، ان کو کسی کا ڈیپینڈنٹ نہ ہونا پڑے۔ تو جو ڈیسٹیٹیوٹس ہیں، بے آسرا لوگ ہیں، جو غربا ہیں، مساکین ہیں، یتما ہیں اور اس میں بیوگان ہیں، ان کے لیے وہ سٹائپنڈ کا بندوبست کرے تاکہ ان کی زندگیاں آرام اور سکون کے ساتھ گزر جائیں۔ اپوائنٹمنٹ آف انٹیلیجنٹ پیپل، کہ جو اس نے بیوروکریسی رکھنی ہے، جو اس نے گورنرز لگانے ہیں، جو اس نے عمال لگانے ہیں، وہ لوگ ہوں، محنتی لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں جو دوسرے لوگوں کا کام کر کے، دوسرے لوگوں کی مصیبتوں کو جو ہے وہ حل کر کے جن کو خوشی محسوس ہوتی ہو، ایسے لوگوں کو لگایا جائے۔ سپرویژن آف اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن، تو اگلا کام اس کا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو وہ سپروائز کرے، وہ خود دلچسپی لے اسٹیٹ کے کاموں میں اور وہ تمام ذمہ داریاں اپنی ادا کرے۔ تو یہ رسپانسبلٹیز الماوردی بتاتا ہے جو امام نے پرفارم کرنی۔ اب الماوردی کے نزدیک امام کی ڈپوزیشن کا کیا طریقہ کار ہے، کہ اس کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے اسے عہدے سے۔ الماوردی از آف دا ویو دیٹ امام ونس الیکٹڈ کین ناٹ بی ریمووڈ۔ امام تاحیات ہے، اس کو ایک بار لگا دیا تو اس کو پھر ہٹایا نہیں جا سکتا۔ لیکن الماوردی کہتا ہے کہ اگر اس کے اندر، اس کے کردار کے اندر کوئی خامی آ جائے یا اس کے اندر کوئی ایسا نقص آ جائے تو پھر اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، وہ ڈیپوز کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈیپوز کرنے کے لیے جو کنڈیشنز الماوردی لگاتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی مورل ڈیگریڈیشن۔ اگر امام مورلی ڈیگریڈ ہو جائے، مورل ڈیگریڈیشن اینڈ امورل ایکٹس آر ڈینجرس فار دی کولیکٹیو انٹرسٹ۔ اگر امام مورلی ڈیگریڈ ہو جائے یا اس کے اندر ایسی امورل ایکٹیویٹیز آ جائیں جس سے وہ لوگوں کے کولیکٹیو انٹرسٹ ڈیمیج ہو رہے ہیں یا کولیکٹیو انٹرسٹ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو پھر الماوردی کہتا ہے کہ اس امام کو ڈیپوز کیا جا سکتا ہے۔ اب مورل ڈیگریڈیشن کو جو ڈیفائن کرتے ہیں الماوردی، وہ کہتے ہیں کہ الائنس ود اینی گروپ اوپنلی وائلیٹنگ شریعہ، کسی ایسے گروپ کے ساتھ وہ اتحاد کر لے جو شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، جو اعلانیہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہو، وہ امام کسی ایسے گروپ کا ساتھی بن جائے، اس کے ساتھ الحاق کر لے، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لے، اس کے ساتھ کوalition کر لے، تو ایسے امام کو پھر ہٹا دینا چاہیے، ڈیپوز کر دینا چاہیے۔ بیکمز انٹرسٹڈ ان ورلڈلی افیئرس، دنیاوی معاملات میں پڑ جائے، عیش و عشرت میں پڑ جائے، پلیئر سیکے میں پڑ جائے، دولت اکٹھی کرنے کا لالچ پڑ جائے اس کو، یا وہ عیش پرستی میں پڑ جائے، تو دنیاوی خواہشات اس کے اندر آ جائیں، ورلڈلی افیئر میں وہ پڑ جائے، تو اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ الماوردی کہتے ہیں چینج ان ہز آئیڈیالوجی ولنگلی انڈر دی انفلوئنس آف اے فارنر، کہ وہ غیر ملکی لوگوں کا اعلی کار بن کے اپنی پالیسی یا آئیڈیالوجی میں تبدیلی لے آئے، ایسے لوگوں کا اعلی کار بن جائے جو فارنرز ہوں اور وہ اپنی اسٹیٹ کے اگینسٹ کام کر رہے ہوں۔ اگر امام ان لوگوں کا اعلی کار بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ بھی مورل ڈیگریڈیشن ہے اس کی، وہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے، وہ بیرونی قوتوں کے ہاتھوں میں کھیلنے لگ جاتا ہے، تو الماوردی کہتا ہے اس خلیفہ کو بھی ہٹا دینا چاہیے، ڈیپوز کر دینا چاہیے۔ دوسری بڑی وجہ جو الماوردی بتاتا ہے اس کی، وہ ہے فزیکل چینج،
کہ اس کے اندر جسمانی تبدیلیاں نورونما ہو جائیں، اور جسمانی تبدیلیوں میں وہ کہتا ہے his senses are not working properly، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ دے، وہ ایک وزڈم والا آدمی ہے، وہ اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کرنا ہے، اپنی دانش کے مطابق، اپنے شعور کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اس نے۔ اگر اس کی عقل، دانش، شعور ختم ہو جائے اس میں، یا مناسب انداز میں کام کرنا چھوڑ دے، تو پھر اس کے اندر فزیکلی انکیپیسیٹیٹ ہو جاتا ہے، ہی بیکمز فزیکلی ڈسیبل۔ اگر وہ فزیکلی ڈسیبل ہو جائے، اس کی جسمانی صحت اجازت نہ دے کہ وہ اپنے فرائض پورے کر سکے، وہ بیڈ ریڈن ہو جائے، یا اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈسیبل ہو جائیں، تو وہ پھر اپنے فرائض ادا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ سم کوالٹیز ڈس اپیئر، جو کوالٹیز الماوردی نے لکھی ہیں کہ امام کے اندر ہونی چاہیے، اور جب اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا تو وہ کوالٹیز ان میں موجود تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ کوالٹیز اس میں ختم ہو گئی ہیں اور وہ کوالٹیز ڈس اپیئر ہو گئی ہیں، تو الماوردی کہتا ہے پھر بھی امام کو ڈیپوز کر دینا چاہیے۔ مائنر فزیکل چینجز مسٹ بی اگنورڈ، جو معمولی قسم کی فزیکل چیزیں ہیں وہ اس کو اگنور کر دینا چاہیے، لیکن اگر بڑی فزیکل چینجز اس کے اندر آ گئی ہیں تو پھر اس کو ڈیپوز کر دینا چاہیے۔ If his brain, heart, eyes or major physical disability appears, he must be deposed۔ اگر اس کا ذہن کام کرنا چھوڑ دے، وہ عقل و دانش کے فیصلے کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھے، اس کا دل جو ہے وہ اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ بولڈ فیصلے لے ہی نہ سکتا ہو، یا اس کو نظر آنا بند ہو جائے، وہ بلائنڈ ہو جائے، یا اس کے اندر اور بڑی فزیکل ڈسیبلٹیز آ جائے، تو پھر الماوردی کہتا ہے کہ وہ اس عہدے کے قابل نہیں رہتا، پھر اس کو ڈیپوز کر دینا چاہیے۔ تیسرا وہ کہتا ہے کہ اگر اس کو لمبی سزا ہو جائے، قید ہو جائے، امپریزنمنٹ ہو جائے، اگر اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو سمجھنا کہ وہ امپریزنمنٹ کیسے ہو سکتی ہے امام کو، جو امام ہے، سوورین ہے، وہ کیسے امپریزن ہو سکتا ہے؟ تو الماوردی وہ سچویشنز بھی ڈسکس کرتا ہے جس میں ایک امام امپریزن ہو سکتا ہے۔ if the enemies non-Muslims imprison imam for a long time، اگر امام دشمنوں کے نرغے میں چلا جائے اور وہ نان مسلم ہو اور وہ وہاں قید ہو جائے امام، امہ must strive to release him، تو امہ کو سر توڑ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خلیفہ کو، اپنے امام کو وہاں سے جا کے ریلیز کروا کے لائیں۔ if they failed they may elect a new imam، اگر وہ ناکام ہو جائے، اپنے امام کو دشمن کی قید سے نہ چھڑا سکے، تو پھر ان کو اپنا نیا امام الیکٹ کر لینا چاہیے، تاکہ سلطنت کا کاروبار ایک جگہ پہ رکے نہ اور سلطنت کے اندر کسی قسم کی کوئی کیوس نہ آئے یا انسٹیبلٹی نہ آئے۔ if arrested by the Muslims، اگر ان کو مسلمانوں کے ہی کسی گروہ نے اریسٹ کر لیا ہے، he is still the imam، تو اس کی امامت ختم نہیں ہوئی، وہ گرفتار ہو گیا ہے، امامت ختم نہیں ہوئی۔ his order shall be obeyed، تمام مسلمانوں پہ جو اس ملک کے یا اس اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں، ان پہ فرض ہے کہ وہ امام کے احکامات کی پابندی کرے، بے شک وہ قید میں ہے، تو امام ہے، تیل امام ہے، اس کے احکامات کو بجا لانا ہر شہری پہ فرض ہے۔ if امام is arrested by the Muslim rebels، اگر مسلمانوں میں بغاوت ہو جائے اور اس کے نتیجے میں مسلمان ہی امام کو اریسٹ کر لیں، they may elect new امام، وہ نیا امام الیکٹ کر لیں۔ if majority of the citizens supports the rebels، اگر اکثریت ریبیلز کے ساتھ ہے تو پھر وہ اپنا امام الیکٹ کر لیں۔ امام may be considered deposed، اور جو موجودہ امام ہے جو گرفتار ہوا ہے وہ ڈیپوز سمجھا جائے گا۔ if rebels are small، اگر ریبیلز کی تعداد کم ہے، وہ میجورٹی میں نہیں ہے، they may be compelled to release امام to announce their امیر under the same امام، تو پھر اکثریت پہ یہ فرض ہے کہ وہ ان کو مجبور کرے ریبیلز کو کہ امام کو ریلیز کر دیں، اور ایسی صورت میں پھر وہ ریبیلز اپنا ایک امیر مقرر کر لیں گے جو اسی امام کے نیچے رہ کے کام کرے گا، تاکہ جو ریبیلز ہیں ان کی گریونس کو دور کیا جا سکے۔ تو امام جو ہے اس کو ڈیپوز کرنے کے لیے
وہ 3 طریقے جو ہیں وہ الماوردی بتاتا ہے، اور اس میں امپریزنمنٹ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ وہ ڈسکس کرتا ہے۔ اب اگلا کانسیپٹ جو الماوردی کا ہے وہ اسلامک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے۔ الماوردیز کانسیپٹ آف اسلامک اسٹیٹ، الماوردی کہتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ وہ ہے جو اسٹیٹ آف مدینہ ہے، فاؤنڈیڈ بائی دی ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ صرف وہی اسلامی اسٹیٹ ہے جو اسٹیٹ آف مدینہ ہے، جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بنیاد ڈالی۔ یونیورسل نیچر ہے اس کی، یہ پوری دنیا کی اسٹیٹ ہے، اور اسلام کے اندر ایک ہی اسٹیٹ ہے فار آل دا مسلم لیونگ ان دا ورلڈ۔ جتنے بھی مسلمان دنیا میں رہ رہے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی اسٹیٹ ہے، ناٹ کنفیوز ٹو دا جغرافیکل بارڈرز، اور اس میں جو جغرافیائی حدیں ہیں ان سے جو ہے وہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہیں، جدھر کدھر بھی رہ رہے ہیں، وہ ایک ہی اسٹیٹ کے ممبر ہیں۔ اوریجن آف دی آرڈرز ان اسلام از اللہ آلمائٹی اینڈ سیئنگ آف دی پروفٹ۔ تو احکامات کا منبع جو ہے اسلام کے اندر، وہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا ہے وہ ہے، یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے وہی ہمارے لیے آرڈر کا درجہ رکھتا ہے، اور وہی ہمارا شریعت کا ماخذ ہے، وہی ہمارا اوریجن ہے۔ آل دا سٹیزنز آر ایکول سٹیزنز اینڈ دے آر سبجیکٹ ٹو دی سیم لا۔ تو اسلام کے اندر تمام شہری برابر کے حقوق رکھتے ہیں، تمام شہری برابر ہیں، اور تمام پہ قانون ایک جیسا نافذ ہوتا ہے۔ یہ ایکویلٹی ہے اسلام کے اندر تمام سٹیزنز کی، کہ اسلام کی نظروں میں تمام سٹیزن جو ہیں وہ برابر ہیں، اور سب کے ایکول رائٹس بھی ان کے سب کے ایکول رائٹس ہیں۔ وہ کسی قسم کی ڈسکریمنیشن نہیں کی جا سکتی اسلام کے اندر ایک سٹیزن کی دوسرے سٹیزن کے ساتھ۔ الماوردی کہتا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ واز فاؤنڈنگ بائی دی پروفٹ پیس بی اپون ہم اینڈ ایکسپینڈیڈ اینڈ اسٹرینتھنڈ بائی دا پائس کیلف اینڈ براٹ ٹو اٹس زینت۔ کہ یہ جو اسٹیٹ تھی اسلامک اسٹیٹ، اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بنیاد رکھی، اور اس کو چاروں خلفائے راشدین نے محنت کر کے اس کو عروج تک لے گئے۔ تو اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ اسلامک اسٹیٹ۔ اسلامک اسٹیٹ ہمیشہ ایک ریفارمیٹیو انسٹیٹیوشن ہے، یہ اصلاح کا ایک انسٹیٹیوشن ہے۔ اسٹیٹ ٹو انکریج گڈ ڈیڈس اینڈ ٹو ڈسکریج ایولس۔ تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے احکامات کا حکم دے اور لوگوں کو برے احکامات سے روکے، اچھے کام کرنے کی ترویج دے اور برے کام کرنے پہ ان کو سزا دے۔ اسٹیٹ ٹو پرووائڈ جسٹس، اسٹیٹ نے جسٹس پرووائڈ کرنا ہے۔ آل سٹیزنز آر ایکول ان دی آئیز آف لا۔ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ اینڈ ڈسکریج کنسنٹریشن آف ویلتھ ان فیو ہینڈز۔ اسٹیٹ کا کام یہ ہے کہ وہ دولت کی تقسیم کرے لوگوں کے درمیان، اور دولت کا چند ہاتھوں میں ارتکاز ہے اس کو پوری شدت کے ساتھ روکے اور اس کو ڈسکریج کرے۔ پرووائڈ رائٹس ٹو آل، انشور پروٹیکشن آف رائٹس، تمام شہریوں کو اس کے حقوق دے، اور جو حقوق شہریوں کو ملے ہوئے ہیں ان حقوق کا تحفظ کرے، اور اسٹیٹ اس کی ضمانت دے۔ ٹو روٹ آؤٹ کرائمز اینڈ سوشل ایولز، معاشرے سے جتنی بھی سوشل ایولز ہیں، جتنے بھی کرائمز ہیں، اس کو روکنا اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو اسٹیٹ اس طریقے سے ایک ریفارمیٹیو انسٹیٹیوشن ہے۔ الماوردی کے نزدیک ہر اسٹیٹ کا ایک خلیفہ ہوگا۔ سوورین پاور ان دا اسلامک اسٹیٹ بلانگس ٹو آلمائٹی اللہ۔ جو حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بلانگ کرتی ہے۔ حاکم اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے، کسی انسان کے پاس کوئی حاکمیت نہیں ہے۔ These powers are delegated to caliph to exercise the powers within the limit of the Sharia۔ جو پاورز خلیفہ کے پاس ہیں وہ تمام پاورز ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں تاکہ خلیفہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ان لمٹس کے اندر رہتے ہوئے اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرے۔ خلیفہ کے پاس اپنی کوئی پاور نہیں ہے۔ جو پاور وہ انجوائے کرتا ہے یا جو پاور ایکسرسائز کرتا ہے، وہ پاور اس کو آلمائٹی اللہ نے ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہے، اور اس نے وہ پاورز استعمال کرنی ہے شریعت کے احکامات کے اندر رہتے ہوئے۔ وہ شریعت کے احکامات کے باہر جا کر کسی قسم کا کوئی فیصلہ کرنے کا مجاز ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے خلیفہ سوورین نہیں ہے، سوورینٹی اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، اور خلیفہ نے صرف وہی پاور استعمال کرنی ہے جو آلمائٹی اللہ نے اس کو ڈیلیگیٹ کی ہے، اور وہ پاورز بھی اس نے شریعت کی لمٹ کے اندر رہ کے استعمال کرنی۔
Khalifa is not an imposed institution. He is appointed on the basis of ability and merit. یہ کوئی سپر امپوزڈ پرسنالٹی نہیں ہے جس کو اٹھا کے خلیفہ بنا دیا ہے، بلکہ یہ خلیفہ بنانے کا عمل ان چند قابلیت اور میرٹ کی بنیاد پہ ہے جو اس شخص میں تھی جس کی وجہ سے اس کو خلیفہ بنایا گیا. تو ہی مسٹ پوزیس ویریس کوالٹیز. تو اس لیے خلیفہ کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہونی چاہیے جو ایک خلیفہ ہونے کے لیے ضروری ہے. پھر الماوردی کے نزدیک اسلامک اسٹیٹ ایک ویلفیئر انسٹیٹیوشن ہے، جیسے ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ بھی بتایا تھا کہ وہ ڈیسٹیٹیوٹس کو لک آفٹر کرے، وہ یتیموں کو لک آفٹر کرے، وہ بیوگان کو لک آفٹر کرے، وہ بے سہارا لوگوں کو، مساکین کو جو ہے وہ ان کو لک آفٹر کرے، ان کی ضروریات کا خیال رکھے. اس اسٹیٹ کے اندر پھر ایک امام بھی ہوگا. اسلامک اسٹیٹ از رن بائی دا امام who is either elected by the majority of the nominated by the ruling imam. Imam is the political cum religious leader of the Islamic state. اب یہاں پہ اسلام جو تصور پیش کرتا ہے اور الماوردی جو اسلامک اسٹیٹ کا تصور پیش کرتا ہے، اس کے تحت امام میں دونوں طاقتیں اور قوتیں یکجا ہوتی ہیں. آ کے وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہے، وہ ریلیجیس لیڈر بھی ہے. جتنے بھی اس کے فنکشنز ہیں امام کے، امام کی ذات تک یہ دونوں فیلڈ جو ہے وہ جا کے ایمرج ہو جاتے ہیں ان ون فگر، اور وہ ہے کہ وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہے اور وہ ریلیجیس لیڈرز بھی ہے. تو اسلامی فلسفی کے مطابق خلیفہ کی جو یہ دو پاورز ہیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈرز بھی ہے اور ریلیجیس لیڈرز بھی ہے، اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. تو اسلام میں جو سیاست کا کانسیپٹ ہے وہ مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ ایک ہی پرسنالٹی کے اندر یہ دونوں پاور جو ہے وہ مرتکز ہو جاتی ہیں کہ وہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہے اور وہ ریلیجیس لیڈر بھی ہے. تو اسلامک اسٹیٹ جو ہے اس کے اندر قوانین کیا ہوں گے؟ تو قوانین میں ہولی قرآن، سنہ اور حدیث. الماوردی کہتا ہے کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اسلامی اسٹیٹ کے اندر وہ بیس ہی تین چیزوں کے اوپر کرتا ہے: قرآن پاک کے احکامات کے اوپر، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، یا جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں حکم دے دیا ہے یا جو کرنے کا حکم دے دیا ہے، جو ان کے قول ہیں ان کے اوپر بیس کرتا ہے. یہ تین چیزوں کے اوپر اسلامک لا بیس کرتا ہے: قرآن پاک کے احکامات کے اوپر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر. ایڈمنسٹریشن کیا ہے اس کی؟ کہ اسٹیٹ گورنمنٹ شوڈ کمپرائز آف ایگزیکٹوز، جوڈیشری اینڈ ویریس ڈپارٹمنٹ. کہ اسٹیٹ کو ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے مختلف محکمہ جات میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، جس کے اندر ایگزیکٹو بھی ہو جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں اور جنہوں نے فیصلے امپلیمنٹ کرنے ہیں، جنہوں نے پالیسیاں بنانی ہیں اور پالیسیوں کو امپلیمنٹ کرنا ہے. پھر جوڈیشری ہو جنہوں نے لوگوں کے مقدمات سننے ہیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے. اور تیسرا اس کے اندر دوسرے ڈپارٹمنٹ جنہوں نے پبلک ویلفیئر کا کام کرنا ہے. تو الماوردی کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر ڈیوائیڈ کرنا ہے. اب الماوردی کے نزدیک کانسیپٹ آف ریبیلین کیا ہے؟ کیا لوگ بغاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو الماوردی کہتا ہے الماوردی empowers the citizens of the Islamic State to rebel against the government in case of certain reasons. اگر وہ ریزنز ہیں اور ساؤنڈ ریزنز ہیں، ان کی بنیاد پر لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ کے اگینسٹ بغاوت کر سکتے ہیں. وہ کون کون سی کنڈیشنز ہیں؟ if ruler become enemy of Islam and preach un-Islamic ideas. اگر حکمران کھلے عام اسلام کے دشمن بن جائیں اور وہ غیر اسلامی تعلیمات کو فروغ دینا شروع کر دیں تو لوگ اٹھے اور حکمرانوں کو حکومت سے علیحدہ کر دیں. if he imposes laws contrary to the Sharia. اگر امام شریعت کی خلاف ورزی میں قوانین بنانا شروع کر دے اور ان کو نافذ کرنے کی کوشش کرے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ریبیلین کر دیں اور اس کو حکومت سے علیحدہ کر دیں. if he ignores provision of worship facilities to his people. اگر وہ لوگوں کے لیے عبادت گاہوں کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتا یا اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا یا دین کی اشاعت کے اندر وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتا تو اس کو علیحدہ کر دینا چاہیے. follows on Islamic practices. وہ اسلام کے خلاف جو پریکٹسز ہیں ان کا مرتکب ہو جاتا ہے. اگر وہ انجسٹس کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، آمریت کرتا ہے. if he enters into agreement with enemies of Islam and this agreement is hazardous of the cause of Islam and Muslims. اگر وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ایسے معاہدے کرتا ہے
جس کے نتیجے میں اسلامک اسٹیٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے یا مسلمانوں کو خطرہ ہو سکتا ہے تو بھی اس کو علیحدہ کر دینا چاہیے، اس کی حکمرانی چھین لینی چاہیے۔ ڈسکارڈ ٹائرینیکل ایٹیچیوڈ آف دا سوورین، اور اگر اس کے اندر کوئی ٹائرینیکل ایٹیچیوڈ آ جائے، آمریت آ جائے اس کے اندر، تو پھر اس کو بھی ڈسکارڈ کر دینا چاہیے۔ اب اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بھی الماوردی جو ہے اس نے بہت لمبا چوڑا لکھا ہے۔ تو ایک تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اسٹیٹ کے اندر وزارت ہونی چاہیے، منسٹریز ہونی چاہیے۔ وزیر از اسسٹنٹ آف دی سوورین ٹو اسسٹ ہم ان اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن، تو جو وزیر ہے وہ اس کا اسسٹنٹ ہے سوورین کا، یہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن چلانے میں اس کی ہیلپ کرتا ہے، اس کو اسسٹ کرتا ہے۔ اور منسٹر مسٹ بی مسلم، وہ کہتا ہے کہ اس منسٹر کو جو وزیر ہے، جو وزارت ہے جس کے پاس، وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اب وہ اس کی ماوردی اس وزیر کی کوالٹیز بھی بیان کرتا ہے کہ آنیسٹ ہو، سیلف کانفیڈنٹ ہو، فری آف لسٹ ہو، انفلوئنشل ہو، فور سائٹڈ ہو، ہارڈ ورکر ہو، ایکسپیرینسڈ ہو، گڈ کریکٹر کا مالک ہو، انٹلیکچوئل ہو، اور وہ خلیفہ کے راز جو ہے وہ راز کے طور پر یا اسٹیٹ کے راز تو سیگا راز میں رکھ سکتا ہو، بریو، بہادر ہو، اور امپریسو ٹاک، کہ گفتگو کرنے کا، مدبرانہ گفتگو کرنے کا ماہر ہو۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کوالٹیز کے شخص کو وزیر بنانا چاہیے۔ الماوردی کہتا ہے کہ دو طرح کے وزیر ہیں، ٹو کائنڈز آف منسٹرز، منسٹر ڈیلیگیشن جس کو وہ وزیر تفویض کہتا ہے، گڈ اینڈ آنیسٹ کولیگ، ایکسپرٹ ان ٹیکس کلیکشن، ڈیفینس افیئرس، ٹریجری، اینڈ ہی میک اسٹیٹ پالیسیز۔ تو جو یہ منسٹر ہے جس کو منسٹر ڈیلیگیشن کہتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اس نے اسٹیٹ پالیسیز بنانی۔ تو یہ وہ ہے جو ہمارے، کیونکہ ہر محکمے میں آج کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ دو منسٹر ہوتے ہیں، ایک فیڈرل منسٹر ہوتا ہے، ایک اسٹیٹ منسٹر ہوتا ہے۔ تو فیڈرل منسٹر وہ ہوتا ہے جس نے پالیسیز بنانی ہے، اور منسٹر ایگزیکیوشن یا جس میں منسٹر تنقید، جس نے ان پالیسیز کو نافذ کرنا ہے۔ ہی ہیز ٹو ایڈمنسٹریٹ اسٹیٹ افیئر اینڈ ایڈمنسٹریشن، یہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن اس نے کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح وہ کہتا ہے کہ دو طرح کے منسٹرز ہوتے ہیں، منسٹر ڈیلیگیشن اینڈ منسٹر ایگزیکیوشن۔ اب اس کے فنکشنز کیا ہیں؟ منسٹر ڈیلیگیشن کے فنکشنز کیا ہے؟ اسٹیٹ پالیسیز بنانا، اپوائنٹمنٹ امپورٹنٹ آفیشلز لائک ججز، پروٹیکشن آف دی اسٹیٹ اینڈ دین، مینٹین لا اینڈ آرڈر، ایڈمنسٹریٹو جسٹس، امام کین ریموو دی کیلف اینڈ دی منسٹر ڈیلیگیشن۔ تو یہ جو امام ہے یہ کسی بھی طریقے سے اس کو ڈیلیگیشن منسٹر کو ریموو کر سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ امام نے ہی اس کو اپوائنٹ کرنا ہے اور امام نے ہی اس کو ریموو کرنا ہے۔ پاور اور فنکشن، منسٹر ایگزیکیوشن کے پاور اینڈ فنکشن کیا ہے؟ اس نے پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، بنانی منسٹر تفویض نے ہے، اس نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ assess the expenditure of the government department and provide funds to them، تو اس نے حساب کتاب رکھنا ہے ایکسپینڈیچرز کا اور انکم کا اور اخراجات کا۔ A non-Muslim citizen can be appointed administrator execution، یہاں پہ کیونکہ اس نے پالیسی نہیں بنانی، بنی بنائی پالیسی ایگزیکیوٹ کرنی ہے، تو نان مسلم جو ہے وہ منسٹر ایگزیکیوشن لگ سکتا ہے، لیکن منسٹر تفویض نہیں لگ سکتا، منسٹر ڈیلیگیشن نہیں لگ سکتا، منسٹر ایگزیکیوشن لگ سکتا ہے۔ تو یہاں سے کانسیپٹ نکلتا ہے پارلیمنٹرین کیبنٹ کا، جس میں میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ایک فیڈرل منسٹر ہے اور ایک منسٹر آف دی اسٹیٹ ہے۔ If a minister execution resigns, the rest of the ministers continue to work۔ اگر ایگزیکیوشن کا منسٹر ریزائن کر دیتا ہے تو پھر باقی جو ہے وہ منسٹر کام کرتے رہتے ہیں۔ If minister delegation resigns, the rest of the ministers shall be considered as removed۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ہمارے ہاں پرائم منسٹر ہے، اگر پرائم منسٹر ریزائن کر جائے تو تمام منسٹروں کی کیبنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر ایک الگ منسٹر ریزائن کرے تو اس کا عہدہ خالی ہو جاتا ہے، وہ فل کر لیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے الماوردی نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ اگر منسٹر ایگزیکیوشن ریزائن کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی جگہ نیا منسٹر لگا لیا جائے۔ اگر منسٹر ڈیلیگیشن ریزائن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے کام کرنے والے جتنے دوسرے منسٹر ہیں وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں، اور ان سب کی جگہ پھر نئی ٹیم بنانی پڑے گی۔ منسٹر ڈیلیگیشن از لائک اے پرائم منسٹر اینڈ منسٹر ایگزیکیوشن از لائک اے کیبنٹ منسٹر۔ تو منسٹر ڈیلیگیشن جو ہے اس کا عہدہ جو ہے وہ آج کل کے دور کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پرائم منسٹر کا ہے، اور جو منسٹر ایگزیکیوشن کا ہے وہ ایک کیبنٹ منسٹر کے برابر بنتا ہے۔ تو الماوردی جوڈیشری کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔
الماوردی سٹریسز اور جسٹس اور قضا، ایک محکمہ ہونا چاہیے جوڈیشری کا جس کا ایک چیف جسٹس ہو، اور آفٹر امام اینڈ منسٹر قضا از دی ویری امپورٹنٹ برانچ آف دی گورنمنٹ، کہ اس کے بعد یہ جوڈیشری سب سے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. A state where there is no justice, such state will fall. For appointment of judges, various factors like abilities and merit extra must be considered. تو اسی طرح جج لگانے سے پہلے بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے جس کے اندر ابیلٹیز اور میرٹس ہوں، تاکہ ان لوگوں کو لگایا جا سکے جو ان ابیلٹیز کے مالک ہیں اور اس میرٹ پر پورا اترتے ہیں. There must be a test among the talented citizens to select efficient judges. تو جج لگانے سے پہلے ٹیلنٹڈ لوگوں کا جو اس معیار پہ پورے اترتے ہوں ان کا ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے، اور جو ٹیسٹ پاس کریں صرف ان لوگوں کو جج لگانا چاہیے. انڈر نارمل کنڈیشن a judge cannot be removed from his office so that he can decide without any fear of pressure. تو الماوردی جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات بھی کرتا ہے کہ عام حالات میں جج کو اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا، تاکہ جج بلا کسی خوف بلا کسی خطرے کے لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکے. الماوردی جج کی خصوصیت بتاتے ہیں انٹیلیجنٹ اینڈ کلیور، میل. اکارڈنگ ٹو امام ابو حنیفہ فیمیل کین بی اے جج. جو الماوردی ہے وہ صرف میل لوگوں کو جج بنانے کی بات کر رہا ہے، لیکن جو حنفیہ اسکول آف تھاٹ ہے اس کے مطابق فیمیل ججز بھی ہو سکتی ہیں. مسٹ ناٹ بی اے سلیو، آزاد ہو تو اس کو جج لگایا جائے. مسلم کانٹریری ٹو امام ابو حنیفہ، اور یہ کہتے ہیں مسلمان ہو، اور امام ابو حنیفہ نان مسلم کو بھی جج لگانے کی بات کر رہے ہیں. آنیسٹ ہو، نالج ہو، قرآن حدیث اور فقہ کا نالج ہو، اور پرفیکٹ ہیئرنگ اینڈ سینگ کیپیبلٹیز، کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے سنائی دیتا ہو اور اس کی نظر تیز ہو تاکہ وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو دیکھ سکے، ایگزامن کر سکے. حواس خمسہ اس کے بہتر ہوں تاکہ وہ چیزوں کو خود آبزرو کر سکے. ایسے شخص کو جج لگانا چاہیے. اب وہ جج کی پاور اور فنکشنز کی بات بھی کر رہا ہے. تو ٹو سیکیور رائٹس، لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے. سپروائز اوقاف پراپرٹی، اوقاف کی پراپرٹیز کو سپروائز کر سکتا ہو اور اس نے کرنا ہے. اور پروٹیکشن آف چلڈرن اینڈ لوڈینٹک پراپرٹیز، جو بچے ہیں، یتیم لوگ ہیں، یا جو لوڈینٹکس ہیں، کم عقل لوگ ہیں، ان کی پراپرٹیز اگر ان کے نام پہ کوئی ہے تو اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا جوڈیشری کا کام ہے. وڈو میرجز اور وصیت ایگزیکیوٹ کرنا اور ویل ایگزیکیوٹ کرنا یہ بھی جوڈیشری کا کام ہے. سپرویژن آف سبارڈینیٹس اینڈ امپوزیشن آف حدود، حد نافذ کرنا یہ بھی عدلیہ کا کام ہے. اینڈ اپوائنٹمنٹس آف امینز، کہ لوگوں کی اگر کسی جگہ پہ لوگوں کی امانتیں ہوں تو ان کے امین کو بھی اپوائنٹ کرنا جو ہے وہ ان کا کام ہے، جوڈیشری کا کام ہے. تو جوڈیشری کو ملٹی فیریس ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں الماوردی کے ایڈمنسٹریشن کے اندر، اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کے اندر. الماوردی جو ہے وہ جوڈیشری کو بہت اہم ذمہ داریاں جو ہے وہ تفویض کرتا ہے. اس کے بعد الماوردی ایک دیوان کا ڈپارٹمنٹ بھی بنانے کی اہمیت پہ زور دیتا ہے. اس کے اندر 4 بڑے محکمے جو ہیں وہ دیوان کے پاس ہونے چاہیے. ایک ڈیفنس اس کے پاس ہو، ایک پروونشل کنٹرول ہو، فائنینس اس کے پاس ہو، اور ریکروٹرز کے پاس ہو. تو وہ ایک دیوان کا محکمہ بنانے کی بھی بات کرتا ہے جس کے اندر یہ 4 محکمے ہوں، ڈیفنس ہو، پروونشل کنٹرول ہو، فائنینس ہو، اور اس کی ریکروٹمنٹ ہو. فائنینس از the deal with income, expenditure, collection of revenues, taxes, خراج اینڈ ذمہ. تو فائنانس کا ڈپارٹمنٹ بھی بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہے جس کو سٹریس کرتا ہے الماوردی، اور اس کے اندر انکم، ایکسپینڈیچرز، ریونیو کا اکٹھا کرنا، ٹیکسز اکٹھے کرنا، خراج اکٹھا کرنا، تو یہ تمام فرائض جو ہیں یہ اس کے دیوان کے ذمے ہیں. اس کے علاوہ وہ آرمی چیف کی بات بھی کرتا ہے، کمانڈر ان چیف کی بات بھی کرتا ہے، سپہ سالار کی بات بھی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک ایکٹیو ملٹری فورس ہونی چاہیے اسٹیٹ کے اندر. بریو، انٹیلیجنٹ، ایکٹیو اسکل کمانڈر ہونا چاہیے اس کا. ایٹیچیوڈ ود دا جونیئر، بیہیویئر ود پرزنرز آف وار اینڈ ایٹیچیوڈ ود اینیمیز. تو جب آپ نے سپہ سالار کو مقرر کرنا ہے تو اس کے بارے میں تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ اس کا رویہ کیا ہے، وہ جونیئر کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، وہ پرزنرز آف وار کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہے، اس کا اینیمیز کے ساتھ ایٹیچیوڈ کیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک ایسے شخص کو سپہ سالار بنانا ہے جو ان تمام مراحل کو بخوبی سر انجام دے سکتا ہو. اس کا رویہ مختلف لوگوں کے ساتھ ویسا ہونا چاہیے جو اسٹیٹ کے فائدے کے اندر ہو، مدبرانہ سوچ کا مالک ہو، اور وہ کسی بات پہ ہیزیٹیشن نہ رکھتا ہو، یا اس کے ذہن کے اندر کوئی خلفشار نہ ہو کہ کس کے ساتھ میں نے کس طرح کا برتاؤ کرنا ہے. وہ ایک
इक्विलिब्रियम ऑफ माइंड का पर्सन होना चाहिए जिसको सिपा सलार लगाना है। अल-मावर्दी कहता है कि सिपा सलार की 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नॉट टू अलाउ मिलिट्री पर्सनल टू अडॉप्ट प्रोफेशन लाइक एग्रीकल्चर एंड बिजनेस, कि वो फौज के जितने भी पर्सनल हैं उनको किसी किस्म का प्रोफेशन अडॉप्ट ना करने दे, वो लोग बिजनेस ना करें, वो लोग एग्रीकल्चर ना करें। उनका तमाम फोकस होना चाहिए कि उन्होंने अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग कैसे लेनी है और अपनी स्किल्स कैसे सीखें। ट्रेन आर्मी टू इंक्रीज देयर प्रोफेशनल स्किल्स। तो कमांडर का काम यह है कि वो फौज की प्रोफेशनल स्किल में इजाफा करे, उसको जंगी हरबे सिखाए, जंगी चालें सिखाए, वो स्ट्रेटजीज बनाए और उसको इनकलकेट करे, ताकि अगर जंग हो तो फौज एक पेशा वराना और प्रोफेशनल तरीके से उस जंग में हिस्सा ले सके। सिलेक्शन ऑफ बैटल फील्ड, कि वो बैटल फील्ड का सिलेक्शन खुद करे जाके। सप्लाई इज ईजी एंड आर्मी इज वेल प्रोटेक्टेड। तो वो हदायत करता है अल-मावर्दी कि जब बैटल फील्ड सेलेक्ट करने जाए तो ये बात जहन में रखे कि वहां पे सप्लाईज आसानी के साथ, उसको रसद बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकती हो, उसको हेल्प बड़ी आसानी के साथ पहुंच सकती हो, और वहां उसकी आर्मी वेल प्रोटेक्टेड हो। ऐसी जगह का वो सिलेक्शन ना करे बैटल फील्ड के तौर पर जहां उसको हेल्प ना पहुंच सकती हो और जहां उसकी आर्मी प्रोटेक्टेड ना हो। टू फैसिलिटेट एनिमल्स यूज इन द वार बाई आर्मी, तो ऐसे एनिमल्स भी तैयार करके रखे जो जंग में इस्तेमाल होते हैं। टू एनकरेज हिज आर्मी बाई कॉन्स्टेंटली मीटिंग देम, कि फौजियों के साथ बाकायदा उसका राबता रहना चाहिए और वो इनकरेज करता रहे आर्मी को, ताकि वो उनसे वो रिजल्ट ले सके जो स्टेट लेना चाहती है। तो अगर वो इनकरेज नहीं करेगा तो फौज वो रिजल्ट नहीं दे सकेगी। तो ये 5 बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कमांडर की बताता है जो एक इस्लामिक स्टेट के अंदर एक आर्मी कमांडर के पास होनी चाहिए। इसके बाद वो एक ओम्बड्समैन का दफ्तर की बात कर रहा है, पुलिस के दफ्तर की बात कर रहा है, मोहतसिब की बात कर रहा है कि हर स्टेट के अंदर एक मोहतसिब होना चाहिए। और मोहतसिब कहता है 2 तरह के होते हैं, एक पेड होता है जिसको सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, और दूसरा वॉलंटियर्स होते हैं जो रजाकार होते हैं। तो इनका काम है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इंटरनल स्टेबिलिटी इनकी जिम्मेदारी है, सोशल वैल्यूज को इन्होंने गार्ड करना है कि लोग जो है वो मोरालिटी के साथ रह रहे हैं और कोई इनमोरल एक्टिविटीज में नहीं पड़ रहे, ये मुहतसिब का काम है। कमांड पीपल टू ओबे लॉ, इसने लोगों से कानून की, लॉ की जो है तामील करानी है और कमांड लेनी है। टू स्पॉट सेंटेंस फॉर क्राइम्स विच आर कमिटेड ओपनली, तो ऐसे क्राइम जो लोग खुल्लम खुल्ला कर रहे हो इनकी मौके पे लोगों को सजा दे सके ये मुहतसिब, ये उसके फ्राइज में शामिल है। टू सेंड क्रिमिनल बिफोर द कोर्ट्स, और अगर वो जुर्म जो है उसकी नौयत संगीन किस्म की हो तो वो फिर मुलजम को पकड़ के उसको अदालत में पेश करे, उसका केस अदालत में पेश करे ताकि अदालत उसको सजा दे सके। तो मुहतसिब जो है उसका काम यह है पब्लिक मोरालिटी जो है उसको इंश्योर करना। तो अल-मावर्दी इसको भी रिकमेंड करता है कि एक मुहतसिब का ऑफिस होना चाहिए जो बेस करता हो पुलिस के ऊपर और ओम्बड्समैन के ऊपर। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल-मावर्दी के बारे में हमने उसके पॉलिटिकल थॉट्स देखे। तो अगला लेक्चर हमारा जो होगा वो निज़ामुल मुल्क उसी की पॉलिटिकल थॉट्स के ऊपर होगा। उस वक्त तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।